حضور علیہ السلام نے فرمایا لعلی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی تیرا مصدر میں ہوں، اب میں شرح کر رہا ہوں، شرح، تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے۔ تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے، تیرا منبع میں ہوں اور میرا ظہور تجھ سے ہے، تیرا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور تجھ سے ہے، تیری اصل میں ہوں، میری فرع تو ہے، تیرا درخت اور تنا میں ہوں اور میری شاخ اور اس کا پھل تو ہے۔ تو جب کوئی پھل کھاتا ہے انسان تو اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے نا، درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ کہیں کہ اس درخت سے تو محبت ہے مگر اس کے پھل سے محبت نہیں، تو پھر درخت سے محبت کا معنی کیا ہوا؟ فرمایا انت منی وانا منک، تیرے لیے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ تو سراسر مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں قتیبہ کی روایت سے، وہ حاتم کی روایت سے، وہ یزید بن ابی عبید کی روایت سے، عن سلمہ، اس طریق سے، اور فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی چشمان مقدس آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی تو آپ ذرا ایک دن پیچھے رہ گئے اور پیچھے سے آ کے ملے۔ اب امام بخاری یہ روایت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ شام جس کی اگلی صبح خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور فتح ہونا تھا، حملے ہو چکے تھے کئی مگر خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ امام بخاری لا رہے ہیں حدیث، فرمایا لأُؤْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ او لَيَأْخُذَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کی کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا، اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ شخص وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ علیہ، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھ تھے، مجلس میں موجود تھے، ساری رات ہر شخص آرزو کرتا رہا کہ مولا وہ مجھے بنا دے۔ وہ جو خوشخبری آقا نے سنائی کہ اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول خود محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہر شخص آرزو مند رہا اور ہر ایک کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف تھی، لبان مصطفیٰ کی طرف تھی، حضور کے لبوں کی طرف، کہ صبح آقا کس کو مجدہ جاں فضا سناتے ہیں۔ وہ جو خوشخبری آقا نے سنائی کہ اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول خود محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہر شخص آرزو مند رہا اور ہر ایک کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف تھی، لبان مصطفیٰ کی طرف تھی، حضور کے لبوں کی طرف، کہ صبح آقا کس کو مجدہ جاں فضا سناتے ہیں اور کس کو بلا کر اس کو جھنڈا تھماتے ہیں۔ رات بھر آرزو کرتے گزر گئی، صبح حضور کا چہرہ ہر شخص کی نگاہ تک رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی شیر خدا آئے، آقا علیہ السلام نے علی کو بلایا، فَأَعْتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، آقا نے حضرت علی کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا اور اسی دن خیبر کا قلعہ ان کے ہاتھ پہ فتح ہوا۔ امام مسلم فرماتے ہیں اس بات کی دلیل کہ انصار کی محبت
اور علی شیر خدا کی محبت، یہ ایمان ہے اور ایمان کی علامات میں سے ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافقوں کی علامات میں سے ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، سیدنا فاروق اعظم کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، سیدنا عثمان غنی کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، امہات المومنین ازواج مطہرات کی محبت و عزت و تکریم بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، مہاجرین کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، جمیع صحابہ رسول کی محبت ایمان کی علامتوں میں سے، حتیٰ کہ قریش کی محبت، حضور کے قبیلے کی محبت ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ بہت علامتیں ہیں، مگر عنوان باب کے طور پر کسی اور کا نام یہاں منتخب نہیں کیا۔ ساروں میں سے ادھر انصار کو اور ادھر کل اہل بیت اور مہاجرین صحابہ میں سے صرف علی شیر خدا کو منتخب کیا۔ انصار کی محبت اور علی کی محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ اور اسی باب کے اندر امام مسلم اب لائے ہیں، امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے طریق سے، حدثنا وکیع و ابو معاویہ عن الاعمش حدثنا یحییٰ بن یحییٰ، مختلف طرق سے اور مختلف اسناد کے ساتھ فرماتے ہیں عن زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی والذی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور حضرت علی نے روایت کی، فرمایا والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہر مومن کی جان اور اس کا سانس اور اس کا نفس ہے، آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وعدہ دیا اور بطور عہد اعلان کیا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تیرا بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ گویا مومن فقط وہ ہوگا جس کے دل میں حب علی ہوگی، اور وہ شخص منافق ہوگا جس کے دل میں بغض علی ہوگا۔ بہت سے لوگ جو حب علی کی بات جرأت کے ساتھ کرتے ہوئے کسی وجہ سے گھبراتے ہیں، محبت اہل بیت کی بات جرأت کے ساتھ ببانگ دہل کرتے ہوئے کسی وجہ سے شرماتے ہیں، خدا جانے کیا وجہ انہیں دامنگیر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی کی فیور کر رہا ہوں اور میں اہل تشیع کی حمایت کر رہا ہوں۔ سن لو، کسی کی حمایت نہیں، میں سنی العقیدہ ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں قادری ہوں، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں۔ میری سنیت میں دنیا کے کسی شخص کو کوئی شک نہ ہو، میری حنفیت میں کوئی شک نہ ہو، میں صحابہ اہل بیت سب کا غلام ہوں اور ائمہ سب کا غلام ہوں، مگر یہ بات جرأت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدیوں کے گرد و غبار نے آج خارجیت کے اثر کے پیش نظر اہل سنت کے عقائد کے اوپر گرد و غبار ڈال دیا ہے، اور بعض دہشت گرد تنظیموں نے اس طرح کا واویلا مچایا، شور و غوغا کیا، ہنگامہ کیا کہ کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، جھجک گئے کہ شاید حب علی اور حب اہل بیت کا نام لیں گے تو کوئی شیعہ نہ بنا دے۔ ارے یہ جرأت امام شافعی سے سیکھو، یہ جرأت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھو، ان سے سیکھو۔ امام شافعی نے حب اہل بیت کا درس دیا، کسی نے کہا یہ رافضی ہو گئے، شیعہ رافضی ہو گئے۔ امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت نبی کی محبت سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو سنو، کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔